ڈاکٹر ماریہ صاحبہ، ایک تو گڈ ٹو سی یو آفٹر سو لانگ. یہ چیف جسٹس والا گڈ ٹو سی یو، آئی ریئلی مین اٹ. ویسے تو شاید چیف جسٹس بھی ریئلی مینٹ اٹ وین ہی سیڈ ٹو عمران خان. مجھے یہ بتائیے گا کہ کس تناظر میں اس سارے معاملے کو اب دیکھا جائے. ایک طرف عمران خان ہیں جو بدستور نہ کنڈیم کر رہے ہیں اس واقعے کو، نہ کوئی سول عدالت ان کو اکاؤنٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ملٹری کورٹ کے اندر کیا اگر یہ مقدمہ چلے گا یہ انصاف ہو پائے گا؟ اور دوسری طرف جو فوجیوں کا سینٹیمنٹ ہے، آپ کے خیال میں وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے اس وقت پاکستان میں کہ کیا انصاف ہو، کس طرح ہو؟ بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے سوال کا. لیکن میرے خیال سے اس وقت معاملہ نہ فوج کا ہے نہ سیاست کا ہے، یہ معاملہ پاکستان کا ہے اور اس کو آپ کو اسی تناظر میں دیکھنا ہوگا. دوسری بات، یہ معاملہ آئین پاکستان کا ہے اور یہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ آپ اپنی شہریت کس بنیاد پہ رکھتے ہیں اور آپ ریاست کی جو رٹ ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں. اس وقت آپ جو ہے ریاست کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ فوج کی یا سیاست کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک غلط کام کرتے ہیں اور آپ قانون توڑتے ہیں اور بالخصوص آپ اینیمی آف دا اسٹیٹ بنتے ہیں، جو کہ آپ کی اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں بھی اور آرمی ایکٹ کے تحت بھی واضح ہے، یعنی کہ آپ ایک آرمڈ رائٹر بنتے ہیں سیکشن 8 کے مطابق، تو پھر ظاہر ہے آئین پاکستان اس پہ بہت واضح ہے. جو کانسٹیٹیوشن ہے 63 جو ہے وہ بھی اس کے اوپر واضح ہے. اس کے علاوہ یہ کہ کیا یہ اپلیکیبل ہے عام شہریوں کے اوپر، یہ تب تک اپلیکیبل ہے جب تک کہ آپ کے پاس پاکستانی شہریت ہے. اور اگر آپ کے پاس پاکستانی شہریت نہیں ہے اور آپ پھر اس قسم کے حملوں میں انوالو ہیں، تو تب بھی اگر پاکستان کے اندر یہ حملہ ہوگا تو ظاہر ہے آپ اس کے اوپر جو ہے سٹیپس لیں گے. آپ نے ایک بہت اہم سوال کیا جو آپ شروع میں کر رہے تھے کہ جی کیا ان کو انصاف ملے گا یا نہیں. دیکھیں، یہ جو ڈیو کورس آف لا ہے یہ ایک اسٹیبلش کورٹ آف لا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ سپریم کورٹ کی کچھ ججمنٹ ضرور ہیں کہ جی کتنی حد تک جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. لیکن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں سیاسی دہشت گردی کے تناظر میں، جو کہ جس کا سامنا پاکستان کو تھا اور جس کا سامنا 9 مئی کو آپ نے دیکھا، تو پھر ظاہر ہے اس کو آپ دہشت گردی کے زمرے میں دیکھیں گے. ATC کورٹس آپ کے پاس موجود ہیں، ان کے اوپر بہت پریشرز ہیں. لیکن ظاہر ہے جب آپ وائلنس دیکھتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے معاشرے کے اندر یہ ایک حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے، ظاہر ہے آپ کو اس کا جواب بھی دینا ہوگا. بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کیے، اس میں پوری دنیا نے دیکھا، میڈیا نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا کہ آپ نے یہ کام کیے. اب جب وہ کام آپ نے کر لی ہیں تو اب آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے ہیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کسی چیز کے تو پابند ہوں گے. جس آئین کے تحت آپ وزیر اعظم بنتے ہیں، جس آئین کے تحت آپ آرمی چیف بنتے ہیں، آپ اگر اس آئین کی ان کلازز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور جو دوسری کلازز آپ کی پاورز کو کنٹین کرتی ہیں یا جو آپ کے بیہیویئر کو کنٹین کرتے ہیں، آپ ان کو سیٹ اسائڈ کرتے ہیں، تو یہ ممکن تو نہیں ہو سکتا. رہی بات یہ کہ کیا ان کے پاس اپنا کاؤنسل رکھنے کی اجازت ہے، تو آرمی کورٹ کے اندر بھی ان کے پاس یہ اجازت ان کے پاس ہے کہ وہ اپنی کاؤنسل رکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آرمی کورٹ ہی اب الٹیمیٹ انصاف ہوگا 9 مئی کے واقعات پہ؟ کیونکہ سول کورٹ تو ایک اور ڈگر پہ چل رہی ہے. آپ کے نزدیک ملٹری کورٹ کے ذریعے ہی اب انصاف کیا جائے گا؟ نہیں، دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ سول کورٹ کس ڈگر پہ چل رہی ہے یا آرمی کورٹ بہتر ہوئے گی. بات یہ ہے کہ آپ کی ریلیونٹ پروویژنز کیا ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس کس قسم کی کس نوعیت کا حملہ تھا، کس نوعیت کی ایکٹیویٹی تھی. اگر دہشت گرد آپ کے اٹیک کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی سول کورٹس اس پہ وہ کام نہیں کر سکتے. لیکن ظاہر ہے اس میں بہت سارے ایکسیسز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پاس ATC کورٹس اسٹیبلشڈ ہے. اسی طرح آپ کے پاس اگر اسی قسم کی دہشت گردی کا آپ کو سامنا جو آپ کو 9 مئی میں ہوا، جہاں ایک منظم طریقے سے آپ کی تمام فورسز کے اوپر پیراملٹری جو آپ کی جو جس طرح کی انفارمیشن کمپین چلائی گئی، جس طرح کے عملی طور پہ حملے کیے گئے، آپ نے تو ایک قوم کو ہجوم بنا دیا. بجائے اس کے کہ آپ ریاست کا دفاع کرتے، آپ نے ریاست کو اینیمی آف دا اسٹیٹ میں آپ کھڑے ہو گئے. اور یہ تمام چیزیں ڈیفائنڈ ہیں اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. آرمی ایکٹ کے سیکشن 8 کے مطابق، سیکشن 6 کے مطابق، سیکشن 7 کے مطابق اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ بھی ڈیفائنڈ ہے. پروسیس کے اوپر یہ کوئی میری یا آپ کی چوائس کی بات نہیں ہے. the law is clear. اور اگر آپ لا کے بارے میں غفلت رکھتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ لا کا ادراک نہ ہونے سے لا جو آپ کا جو لا is going to be applicable and is going to be there. Right.